حضرت شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمہ کا ایک قول ہے کہ جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ مطلب کیا؟ جس شخص کے کردار کی چمک سے لوگ متاثر نہیں ہوتے اس کی گفتار بھی لوگوں کے اندر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اپنے آپ کو ایسے مؤثر بناؤ کہ جب تم کسی شخص کے پاس بیٹھو تو تم کوئی بات بھی نہ کرو لیکن تمہارے انفاس کی خوشبو اس کی روح میں اتر جائے۔ جس کے پاس بیٹھو بیٹھنے سے وہ کوئی راحت محسوس کرے، تمہارے پاس بیٹھنے سے تسکین محسوس کرے، اس کا جی چاہے کہ کوئی گھڑیاں مل جائیں تو میں اس اللہ کے بندے کے پاس بیٹھ جاؤں، تو وہ آپ کے پاس بیٹھنے میں اپنے دکھ مٹتے ہوئے محسوس کرے، آپ کے پاس بیٹھنے میں اپنی اذیتیں ختم ہوتی محسوس کرے، آپ کے پاس بیٹھنے میں دل کو تسلی اور دل کو تشفی محسوس کرے، آپ کے پاس بیٹھنے سے اس کو قرار قلب نصیب ہو رہا ہو، اس کا جی چاہے، اس کے دل میں ہو کہ یہ وقت نکال کر اس درویش کے پاس بیٹھے، تو اپنے آپ کو ایسا مؤثر بنانے کی کوشش کرو۔ تو جب یہ بنا لیں گے، ظاہر ہے سارے بندے اتنی اچھی تقریر نہیں کر سکتے کہ جتنی بڑے بڑے ہمارے مقرر اور خطباء اور بڑے بڑے ہمارے بزرگ بھی کرتے رہے ہیں، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا داد صلاحیت ہوتی ہے جس کو عطا کر دے، لیکن یہ بھی خیر اللہ کی طرف سے ہی عطا ہے، لیکن اس کے لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا اچھا بنا لیں۔ آج وہ اسیری لہروں کے بارے میں سائنس نے بھی تسلیم کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر شے کے اندر سے کوئی لہریں نکلتی ہیں جو پاس بیٹھنے والوں کو متاثر کرتی ہیں، اور وہ صرف انسان ہی نہیں ہے بلکہ وہ مختلف چیزیں۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ صحبت اثر انداز نہیں ہوتی، تو لفظ جو ہیں وہ کچھ اثر نہیں رکھتے، کسی شخص کا وجود کسی کے لیے مؤثر نہیں ہو سکتا، یہ بات بھی کی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھولوں میں خوشبو رکھی ہے، اور جب انسان پھولوں کو دیکھتا ہے تو طبیعت میں تراوت، ٹھنڈک، قرار، راحت پہنچتی ہے، اور گندگی کے ڈھیر کو دیکھتا ہے تو طبیعت میں گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ تو جس ڈھیر میں بدبو ہو وہاں دیکھ کے گھٹن پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں انقباض آتا ہے، اور جہاں پھول کھلے ہوئے ہوں وہاں طبیعت میں فرحت اور بشاشت پیدا ہوتی ہے۔ تو جس طرح گندگی کے ڈھیر کو دیکھ کر طبیعت میں گھٹن ہوتی ہے، پھولوں کے گلدستے کو دیکھ کے طبیعت میں فرحت ہوتی ہے، اس طرح کچھ انسان بھی گندگی کا ڈھیر ہوتے ہیں اور کچھ انسان بھی پھولوں کے گلدستے ہوتے ہیں۔ اس گلدستے میں اخلاق کے پھول لگے ہوتے ہیں، تبسم کی کلیاں ہوتی ہیں، اس میں جو ہے وہ وقار کی شاخیں ہوتی ہیں، اس میں جو ہے وہ اور بہت کچھ رنگا رنگ پھول ہوتے ہیں۔ تو ایسے گلدستے کی صحبت میں چند لمحوں کے لیے بیٹھیں تو یقیناً اثر انداز ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو اتنا مؤثر بنائیں کہ آپ لوگوں پہ اثر انداز ہو جائیں۔ شیخ سعدی شیرازی نے لکھا ہے کہ میں حمام میں گیا تو وہاں مٹی میں نے اٹھائی تو مٹی میں خوشبو تھی، تو میں نے کہا تو مشک ہے، عنبر ہے، تیری دل آویز خوشبو نے مجھے مست کر دیا ہے۔ تو اس مٹی نے زبان حال سے بول کے کہا کہ میں ہوں تو مٹی، لیکن میں چند دن پھول کے قدموں میں بیٹھی رہی ہوں۔ جمال ہم نشیں در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میرے ہم نشین کا جمال میرے اندر اثر پیدا کر دیا ہے اس نے۔ ویسے تو میں ذات کی مٹی ہوں لیکن میں پھول کی صحبت میں بیٹھتی رہی ہوں، لہٰذا اس کے اثرات میرے اندر پیدا ہو گئے۔ تو آپ ایسے پھول بنیں کہ جس سے لوگوں کے اندر اثر پیدا ہو۔ تو جہاں بھی کوئی طالب علم ہو اس ادارے کا، کوئی مصطفی ہو، اس کا کردار اتنا چمکدار، اتنا خوشبودار، اتنا منور، اتنا تابہ ہونا چاہیے کہ وہ جہاں بیٹھے وہ اپنے اثرات ضرور چھوڑے، اور جس شخص کے پاس بیٹھنے لگے چند دن بیٹھنے کی برکت سے اس کے دل میں قرآن کا پیار پیدا ہو جائے اور وہ درس قرآن کا نوکر بن جائے۔